8واں مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین. یہ جو چیز ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جو ذکر کی ہے یہ بڑی خاص چیز ہے صاحب. اس کو حالانکہ جو بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے 7 ذکر کیے وہ بھی بہت خاص تھیں، لیکن یہ کس معنی میں خاص ہے آپ دیکھیے گا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ یہ اس کی دلیل میں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے کہ مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا، مسلمان کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا کافر ہے. اب اگر ہم یہاں پر بولیں کہ اویسی کے خلاف دیدی کا سپورٹ کرنے والے وہ مسلمان ہیں، تمہارے خود کے جاننے کے مطابق یہاں پر کیا ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، اس کی دلیل یہ کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان تم میں سے جو بھی ان مشرکوں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اب آدمی کے دماغ میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ تمہارا ووٹ نہیں بٹنا چاہیے، تمہارا ووٹ نہیں بٹنا چاہیے، تمہارا ووٹ اگر بڑھ جائے گا تو دقت ہو جائے گی، دقت ہو جائے گی. اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے، اگر تمہارے نزدیک جائز ہی ہے، اتنے سارے دلائل آ جانے کے بعد میں اگر جائز ہی ہے اور کسی ایک مسلمان کے خلاف اگر آپ نے ووٹ کر دیا، اس سے غیر مسلم کو تقویت ملی تو کافر. گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل، بولو تو پریشانی، نہ بولو تو پریشانی. اسی لیے بولتے ہیں کہ جب بولو حق بولو، جب بولو حق بولو. حالانکہ اس سے مراد وہ یہاں کے مسلمان نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے، یہ اویسی مراد نہیں ہے، اس سے MIM مراد نہیں ہے. لیکن میں نے ایک آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے کہ دیکھو آپ کے آدمی سارے اصولوں کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. اب اگر مجاہدین کے خلاف، یہ سنیے اب آپ، کہ مجاہدین کے اوپر اگر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کے اوپر کارروائی کر رہا ہے، اور کوئی مسلم ملک کا آدمی اس کی تائید کر دیتا ہے، اس کا سپورٹ کر دیتا ہے، اس کا سپورٹ کر دیتا ہے، اس کی تائید کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ کافر. وہ کیا کر رہا ہے؟ مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، کہ مسلمانوں کے خلاف وہ مشرکین کی مدد کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ مشرکین کی مدد کر رہا ہے جو اس دین کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، جو اس دین کو غالب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تم اس دین کو بجھانے کے لیے، اس دین کو غالب نہ کر دینے کے لیے تم جس طرح کے اعمال انجام دیتے ہو، جس طرح کے کام تم انجام دے رہے ہو، جو تمہاری حرکتیں ہیں، جو تمہاری حرکات اور سکنات ہیں، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم اسلام کے خلاف میں کام کر رہے ہو، اور ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد میں بھی تم بولو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہو؟ صرف ایک چیز میں یہی وجہ تھی کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ بات کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ ہونے کے بعد بھی جب، کیونکہ ان سے معاہدہ ہو گیا تھا، ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے، مشرکینوں کی معاونت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا. ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ بڑے ظالم تھے آپ کے نبی، نعوذ باللہ من ذالک. کیسا؟ الحمدللہ. دین اسلام چاہتا کچھ اور ہے، آپ کرتے کچھ اور. دین اسلام
آپ کو دل سے قبول کرنا چاہیے. آپ دل سے دین اسلام کو قبول نہ کر کے باطل کو آپ نے قبول کر لیا ہے, باطل کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے. اب اگر آپ نے باطل کو مان لیا, باطل کو تسلیم کر لیا, باطل سے محبت کی, باطل سے سمجھوتا کر لیا, باطل سے ڈر گئے, اور آپ کا دلی میلان باطل کی طرف زیادہ ہے, اسلام کی طرف نہیں, اسلام کی طرف نہیں. آپ کے دل کا عمل یہ ہے کہ آپ دیکھو گے آپ کے بیشتر مسلمانوں کو کہ ان کا زیادہ تر رجحان خلافت کی طرف نہ جا کر کے جمہوریت کی طرف جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ خلافت کا اگر کسی نے نام لے لیا تو اس کے اوپر طرح طرح کی طعن و تشنیع, بڑے آئے ہیں خلافت قائم کرنے والے. اگر آپ نے اتنا بول دیا تو کیا آپ اس آیت کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیسے نہیں آؤ گے آپ اس آیت کے زمرے میں؟ آپ کیسے نہیں آؤ گے؟ کیونکہ آپ نے مذاق اڑایا شریعت کا, احکام شرع کا, شریعت کے نام کا. تمہارے نزدیک جمہوریت ہی سب کچھ ہے, اسی کو تم نے سب کچھ مان لیا ہے, اسی کا تم سپورٹ کر رہے ہو, اسی کے مطابق تم زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہو, اور احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو تم پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیسے معاف فرما سکتا ہے؟ کیسے معاف فرما سکتا ہے؟ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. میں نے شاید ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یا ابن علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ووٹ کے سلسلے میں نے سنا تھا عربی میں. انہوں نے اسی آیت کا ذکر کیا تھا ووٹ کے سلسلے میں. محرم حرام, انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے, حرام ہے. کیوں؟ تو اس میں انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ اگر آپ یہ کریں کہ تم میں سے جو کوئی بھی ان مشرکوں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا, اللہ رب العالمین ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. تو یہاں پر یہ جو چیزیں بیان کی گئی کہ مشرکوں سے دوستی کرے, تم جاتے کیوں ہو؟ تم شکتی پردرشن کیوں کرتے ہو؟ تم دکھاتے کیوں ہو کہ ہمارے ساتھ میں اتنے لوگ موجود ہیں؟ کیوں؟ کہ تم چاہتے ہو کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں, یہ ہم سے راضی ہو جائیں, اور یہ ہم کو کسی طرح سے سیٹ دے دیں, چاہے پارشد کی دے دیں, مہتر کی, یا ادھیکش کی دے دیں, یا ادھیکش کی دے دیں, یا اور کچھ دے دیں. تم کو ودھایک اور سانسد کی سیٹ تو ملنے والی نہیں ہے, تم اس کے حقدار نہیں ہو, تم اس کے حقدار نہیں ہو. اور جو جہاں پر حقدار ہیں وہ تو اسلام سے پہلے ہی نکل گئے, وہاں پر ان کے لیے مجبوری ہو گئی کہ بھائی ان کو سیٹ دو تبھی کام بنے گا, ورنہ کام نہیں بنے گا. تب تم کو سیٹ دی جاتی, ورنہ تم کو سیٹ نہیں دی جاتی. کتنی تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, وہ خود جانتے ہیں کہ کون سا مہرہ ہمارے کب کام آئے گا, کون سا مہرہ. تو کیا اسلام کے مہرے اتنے ہلکے ہو گئے کہ باطل ان کو استعمال کرنے لگے؟ کیا تمہارا ایمان, کیا تمہارا اسلام اتنا کمزور ہو گیا, تمہارے دل میں اتنا ایمان نہیں داخل ہوا کہ ایک کافر تمہیں استعمال کر رہا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان, اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا رشتہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہے ہی نہیں. ہم نے نہ کتاب اللہ پڑھا نہ سنت رسول اللہ پڑھا, تو ہم کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. انہوں نے ذکر کیا ہے, باقاعدہ اس آیت کو ذکر کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی مشرکوں سے دوستی کرے گا, یعنی پلٹ جائے گا, ان کی طرف چلا جائے گا, تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ انہی میں سے. اس کا مطلب کیا کہ یہ کفر کا آپ کے اوپر جو فتویٰ لگایا گیا وہ ہم نے بیٹھ کر یا کسی مولوی نے بیٹھ کر نہیں لگایا, اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب آپ کافر ہو گئے, دائرہ اسلام سے خارج. یہ وہ چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو عمل آدمی کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا, آپ دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ابھی تک کہ یہ جو چیزیں تھیں ہمارے سامنے نہیں آئیں, اب آ رہی ہیں, تو وضاحت ہو رہی ہے نا کہ کتنا زیادہ کتنے اللہ رب العالمین نے کیسا کیسا حکم دیا ہے, اور کتنی زیادہ بے فکری کی ہم زندگی گزار رہے تھے. ان میں بہت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے اعمال میں ہم ملوث ہوں, لیکن ابھی بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبۃ النصوح کریں, استغفار کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو معاف فرما دے, ہم کو معاف فرما دے. ہم سے ایسے عمل سرزد اگر ہو چکے ہوں تو اللہ ہم کو معاف فرما دے, اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. ممکن ہو
ممکن ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو، یہ رات نزول قرآن کی رات ہو۔ اللہ رب العالمین تیری آیات کی، تیری شریعت کی جو باتیں سلف صالحین کے حوالے سے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، ان باتوں کو تو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ جو بھی سن رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اتار دے، کم سے کم سنی وہابی بریلوی اس کو سنے اور ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور وہ اسلام کے لیے ایک لاٹھی بن جائیں، متحد ہو جائیں اور پکڑ لیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں اور مسلکوں میں مت بٹ جاؤ۔